السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اصحاب کہف کے واقعے کے بارے میں۔ اصحاب کہف کے معنی غار والے کے ہیں۔ یہ چند سچے مومن نوجوان بچوں کا قصہ ہے جس کو قرآن پاک میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے کسی ملک میں ایک مشرک اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ خود بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا تھا اور دوسروں کو بھی بتوں کی پوجا کا حکم دیتا تھا۔ جو ایسا نہیں کرتا تھا اس کو سخت سزائیں دیتا۔ ان کی سلطنت میں کچھ نوجوان بچے جن کی تعداد تقریباً 7 تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ یہ اللہ کو مانتے اور بتوں کی پوجا کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ ان کے ماں باپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ بادشاہ کو اگر خبر ہو گئی تو وہ تمہیں قتل کرا دے گا، لیکن ان بچوں کے دلوں میں تو اللہ کی محبت گھر کر رہی تھی۔ ماں باپ کی بھی نہ سنی اور اللہ کی تعریف اعلانیہ کرنے لگے۔ آخرکار ایک دن بادشاہ کو خبر پہنچ گئی۔ لڑکے ڈر کی وجہ سے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، وہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ جب یہ غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی اور لوگوں کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے 309 سال تک انہیں سلائے رکھا۔ اس عرصے میں پتہ نہیں کتنے بادشاہ ختم ہو گئے، زمانہ بدل گیا، لوگ بدل گئے۔ 309 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے جگایا اور ان کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ ابھی سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب چیزیں اسی طرح موجود ہیں جس طرح جب یہ سوئے تھے اس وقت موجود تھی۔ کتا بھی اسی غار کے منہ پر بیٹھا تھا۔ ان کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو سکے دیے کہ چھپ چھپا کر کسی طرح بازار جائے اور کچھ کھانا لے آئے۔ جب یہ ساتھی بازار گئے تو وہاں کی ہر چیز بدلی ہوئی نظر آئی۔ دکان پر پہنچے، کھانا خرید لیا۔ جب انہوں نے سکہ دیا تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ یہ سکہ تو فلاں بادشاہ کے وقت کا ہے جس کو مرے ہوئے بھی کئی 100 برس ہو گئے۔ لوگوں کو شک ہوا کہ کہیں کوئی خزانہ تو ان کو ہاتھ نہیں لگا، اور آہستہ آہستہ یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو پہنچ گئی۔ یہ بادشاہ بہت ایماندار تھا اور اللہ کو اور روز قیامت کو مانتا تھا۔ اس نے ان لڑکوں کو اپنے دربار میں بلایا اور سارا قصہ سنا۔ بادشاہ کو اور حاضرین کو بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ میں درباریوں کے اس غار تک آئے۔ انہوں نے ان لڑکوں کو سوتا ہوا دیکھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی مگر جسم سو رہے تھے۔ بادشاہ اور ان کے درباریوں پر ایک وحشت طاری ہو گئی اور واپس چلے آئے۔ یہ لڑکے جو کھانا لینے آئے تھے غار میں داخل ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سو گئے۔ بادشاہ اور ان کے درباریوں کو اور یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح ان غار والوں کو کیا ہے۔ یہ لوگ اسی غار میں قیامت تک سوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ہمیں بتایا کہ وہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کس طرح سے کرتا ہے۔ ظالموں سے نجات کی ایسی صورتیں پیدا کر دیتا ہے جو کسی انسان کے وہم اور گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جس شخص میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ تو آئیے ہم سب بھی اللہ سے محبت کریں اور یقین پیدا کریں کہ ہر کام اسی سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم دنیا میں اچھا یا برا کریں گے قیامت کے روز ہم کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔